السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ قال رب بما أغويتني، کہا شیطان مردود نے، ربی اے میرے رب، بما اغویتنی اس سبب سے جو تو نے گمراہ کر دیا مجھے، لأزینن لہم فی الارض البتہ میں ضرور زینت دوں گا ان کے لیے فی الارض زمین میں، ولأغوینہم اجمعین اور البتہ میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو، ان کو اجمعین سب کو۔ اب جب شیطان نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور اللہ رب العالمین نے اسے دھتکار دیا، اور شیطان آگے سے شرمندہ ہونے کی بجائے، معذرت کرنے کی بجائے، وہ آگے سے اللہ کے رحمت سے مایوس ہو کر، بجائے اسے کہ شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتا، اس نے الٹے سیدھے عذر پیش کرنا شروع کر دیے، نص کے مقابلے میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس پیش کیا کہ جی میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ تو الٹے سیدھے عقلی دلائل پیش کر کے، اپنا عذر پیش کر کے عذر پیش کیا اس نے۔ جب اللہ رب العالمین نے اسے دھتکار دیا، راندہ درگاہ کر دیا، تو اب مزید وہ مایوس ہو کر مزید اکڑ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر مجھے جہنم میں ہی جانا ہے تو پھر اے اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، میں پھر ان لوگوں کو خوب گمراہ کروں، میں دائیں سے آؤں، بائیں سے آؤں، اوپر سے آؤں، نیچے سے آؤں، کیونکہ یہ انسان سبب بنا ہے، یہ آدم سبب بنا ہے مجھے گمراہ کرنے میں۔ اب اگر میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں اپنے ساتھ آدم اور اس کی اولاد کو بھی ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اگر میں عذاب کا شکار ہوں گا تو یہ بھی پھر میرے ساتھ عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو ایک تو مزید اکڑ کر اس نے اللہ سے مہلت مانگی۔ اللہ کا رحم دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ شیطان مردود، اللہ رب العالمین نے اس کی بھی بات سن لی، اللہ نے اس کی بھی بات مان لی، دعا اس کی، اللہ نے دعا اس کی بھی سن لی۔ اس سے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ تو گناہ گار سے گناہ گار کی بھی دعا سن لیتے ہیں، اس کی بھی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے تحمل والے، اتنے حلم والے، اتنے کرم والے ہیں۔ اب پہلے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دیں، پھر وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، اب چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے تو اب اور اس میں آدم سبب بنا ہے، اب میں آدم اور اس کی اولاد کو، ان کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا۔ زمین اور زمین کے اندر جو ظاہری نعمتیں ہیں، وقتی نعمتیں، میں اسے ان نعمتوں میں مبتلا کر دوں گا اور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اب شیطان کا بہت بڑا دھوکہ جو شیطان انسان کو دیتا ہے، شیطان خود سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اور جس طرح شیطان بہت بڑا دھوکے باز ہے، اسی طرح شیطان انسان کو زمین، اور جو زمین کی نعمتیں بڑی عارضی اور بڑی ظاہری سی نعمتیں ہیں وقتی، تو شیطان انسان کو زمین اور زمین کی ظاہری نعمتوں میں، وقتی نعمتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، زمین کی نعمتوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے۔
انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان اس کو وسوسہ دیتا ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، انسان کے گناہوں کو انسان کے لیے مزین کر دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو ہلکا بنا دیتا ہے۔ تو یہ زمین اور زمین کی نعمتیں جو وقتی ہیں اور عارضی ہیں، یہی شیطان کے وسوسے سے ہمارے لیے سب کچھ ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ شیطان خود بہت بڑا دھوکے باز ہے، اور شیطان ہمیں اس دنیا کے دھوکے میں اور اس دنیا کی جو عارضی اور وقتی نعمتیں ہیں ان کے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شیطان کو بہت بڑا دھوکے باز قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دنیا کو دھوکہ قرار دیتے ہیں۔ شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اور شیطان دنیا کو، جس کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں، اس دنیا کو ہمارے لیے ایک بہت بڑا دھوکہ، ایک بہت قیمتی چیز بنا دیتا ہے، حالانکہ یہ دنیا قیمتی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے صحابہ کرام کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح کرتے تھے۔ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک بکری کا بچہ جو عیب دار بھی تھا، کن کٹا وغیرہ، بکری کا بچہ تھا اور وہ مرا ہوا تھا، اور وہ مر کر اس کو مرے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تھی، تو وہ پھولا بھی ہوا تھا، اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس بکری کے بچے کی کیا وقت ہے تمہارے نظر میں، کیا تم میں سے کوئی اسے خریدے گا 1 درہم میں؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ تو بوجھ ہی بوجھ ہے، بدبو ہی بدبو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اسے کوئی قیمت میں کیا خریدے، کوئی شاید فری بھی نہ لے، یہ تو بوجھ ہی بوجھ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، تمہارے نزدیک جو اس بکری کے بچے کی موجودہ جو کنڈیشن ہے، جو تمہارے نزدیک قیمت ہے اس کی، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے زیادہ ہلکی ہے اور اس سے زیادہ بدبودار ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت اللہ کے ہاں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، دیکھیں اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، اللہ نے دنیا کی نعمتیں بنائی ہیں نا، ظاہری نعمتیں، عارضی نعمتیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمیں بہت بڑی نعمتیں نظر آتی ہیں، یہ بہت عارضی اور ظاہری نعمتیں ہیں۔ وہی اللہ جنہوں نے دنیا کی نعمتیں بنائی ہیں، انہوں نے آخرت بنائی ہے، ہمیں بنایا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے ہمارے لیے کون سی نعمت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی اللہ نے ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں بھی بنائی ہیں۔ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں اصل نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اگر ایک طرف سمندر ہو اور ایک طرف ایک قطرہ ہو پانی کا، تو دنیا کی نعمتوں کی حیثیت اس قطرے سے بھی کمتر ہے سمندر کے مقابلے میں۔ تو یہ آخرت کی نعمتوں کی اہمیت ہے دنیا کے مقابلے میں۔ لیکن شیطان اس ہلکی سی اور اس عارضی سی اس دنیا کو، اس بدبودار جو آخرت کے مقابلے میں، اسے شیطان ہمارے لیے مزین کرتا ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا دھوکہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی آخرت کا جو وعدہ ہے، آخرت کا وعدہ ہو یا جو اللہ کے آخرت اور آخرت کی نعمتیں اور جنت، اور اللہ نے دنیا میں جو وعدے کیے ہیں، اگر تم دین پر عمل کرو گے تو دنیا کا غلبہ دوں گا، آخرت کا غلبہ دوں گا، تو اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، اللہ کا کوئی وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو دنیا کی زندگی، دنیا کی نعمتیں یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں سب سے بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو سب سے بڑا دھوکے باز الغرور کون ہے؟ شیطان۔ اور یہ شیطان ہمارے لیے دنیا کو دھوکہ بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ تو اسی کا یہاں شیطان نے ذکر کیا ہے کہ شیطان نے گویا کہ اللہ کو چیلنج کیا، اس نے کہا اے میرے رب، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب دیکھیے، ابھی تک شیطان شرمندہ نہیں ہے،
ابھی تک اپنی غلطی ماننے پر تیار نہیں ہے، ابھی تک وہ اپنے گمراہ کرنے کا الزام اللہ رب العالمین پر دھر رہا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان اور جن، اگر وہ غلط کام کریں تو کیا غلط کام کی، میرا آپ سے سوال ہے، کیا غلط کام کی نسبت اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے؟ ایک انسان غلط کام کرتا ہے، ایک انسان گمراہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ نافرمانی کروائی ہے یا اللہ نے مجھے گمراہ کیا ہے؟ کیا وہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرضی اور اختیار دے کے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ نہیں کہہ سکتا تو پھر اللہ کیوں فرماتے ہیں کہ میں انسان کو گمراہ کرتا ہوں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ انسان کی گمراہی میں انسان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہوا ہے، لیکن کیا اس گمراہی کی نسبت، اس گناہ کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی کہ اللہ نے اختیار دیا ہے؟ جو گناہ کر رہا ہے انسان یا جن، اس کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے برائی کی، کیونکہ اس نے کیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے وہ جزا اور سزا کا حقدار ہوگا اپنے گناہ یا نیکی کا۔ لیکن انسان جو بھی کرتا ہے، انسان یا جن، اچھا کام کرے برا کام کرے، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی طرف کیوں کی جا سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کے ارادہ کونیہ کے تحت، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر اللہ اختیار نہ دیتا تو انسان وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو رستے دکھائے۔ اب اگر اللہ اختیار نہ دیتا انسان کو تو انسان گناہ نہ کر سکتا، تو اللہ کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں اپنی طرف نسبت کی ہے، جیسے میں نے مثال دی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ گمراہ کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے یا ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو۔ اصولی طور پہ تو اللہ کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے۔ ادب کا تقاضا، اصولی طور پہ نسبت ہو سکتی ہے لیکن یہ بے ادبی ہے۔ دیکھیے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کا اظہار ہم جس انداز سے انہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بے ادبی ہوتی ہے۔ مثال کے میں کو مثال دیتا ہوں، ہمارے ماں باپ میں، ہمارے بزرگوں میں کوئی کمی ہو تو اب کوئی بندہ کہے جی میں تو سچ بولتا ہوں اور میں تو حق کا پرچار کرتا ہوں، تو اب حق کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے بزرگوں کی خامیاں سب لوگوں کے سامنے ببانگ دہل بیان کروں۔ بھئی جہاں کسی کے بارے میں گواہی دینی پڑے وہ ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ یہ کوئی حکمت نہیں ہے کہ انسان اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی برائیاں، کمی کوتاہی ہر انسان میں، بلکہ بزرگوں کو چھوڑیں، اپنی کمی کوتاہی انسان کو سب لوگوں کے سامنے ببانگ دہل نہیں بیان کرنی چاہیے، اگرچہ انسان کے اندر وہ کمی کوتاہی موجود ہے۔ تو یعنی اگرچہ ہدایت دینے میں، گمراہ کرنے میں اللہ کا، یعنی اللہ کا ارادہ کونیہ پورا شامل ہے، اللہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے اصولی طور پر، لیکن یہ ادب کے منافی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ادب و احترام، اللہ کے ساتھ جو ہمارے آداب ہیں، ہم بندے ہیں اللہ کے، تو یہ منافی ہے ہم اللہ کو الزام دیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کہیں کہ یہ غلطی مجھ سے اللہ نے کروائی ہے۔ اب دیکھیں شیطان، اب ربی بما اغویتنی، اے میرے رب اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ حالانکہ گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن یہ انداز کتنا جارحانہ اور یہ انداز کتنا بے ادبی کا ہے۔ تو حالانکہ یعنی ہونا کیا چاہیے تھا، اسے شرمندہ ہونا چاہیے تھا اور اسے اپنی غلطی ماننی چاہیے تھی۔ اگر وہ شرمندہ ہوتا، اپنی غلطی مانتا، تو اسے بھی ہدایت مل جاتی شاید۔ بہرحال تو یہ شیطانی رویہ ہے کہ غلطی خود کرے اور الزام کے انداز میں وہ اللہ پہ الزام دے دے کہ اس قسم کی بات کرے، یہ بے ادبی ہے اللہ کے بارے میں۔ قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا اے میرے رب اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ میں ضرور مزین کر دوں گا ان کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے، فی الارض، زمین میں۔ یعنی اللہ کو مورد الزام ٹھہرا کر کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میرا تو قصور نہیں ہے۔
اب چونکہ اب مجھے دھتکار دیا آپ نے، اب میں انسانوں کے لیے زمین کی نعمتیں مزین کر دوں گا۔ بھئی گمراہ اللہ نے کیا ہے تو انسان کو کیوں دشمنی کا نشانہ بنا رہا ہے؟ وہ انسان کے لیے کیوں غلط چیزیں مزین کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا کہنا یہ تھا اللہ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میں آدم کی وجہ سے، میرا اللہ کے ہاں مقام تھا، میرا مقام اللہ کے ہاں کم ہوا ہے، ختم ہوا ہے، وہ آدم کی وجہ سے، آدم سبب بنا ہے۔ حالانکہ نہ اللہ کو اس سلسلے میں ملزم الزام ٹھہرانا چاہیے، نہ آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اللہ نے شیطان کو کہا، فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب اگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو کیا آدم علیہ السلام نے کہا تھا نہ سجدہ کرو؟ وہ تو اپنے خناس کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا، اور پھر اس کے الٹے سیدھے عذر پیش کرنے لگا۔ دیکھیے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، ہم لوگ کمی کوتاہی ہماری ہوتی ہے، ہم الزام دوسروں کو دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنی کمی کو تسلیم کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہر گروہ، ہر بندہ دوسرے کو الزام دے گا کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، یہ سارا سیاستدانوں کا قصور ہے، جی ملکی حالات خراب ہیں، یہ سارا جو ہے وہ علماء کا قصور ہے، فلاں طبقے کا قصور ہے، یہ فلاں طبقے کا قصور ہے۔ تو ہمارا قصور کہاں ہے؟ وہ ہر گروہ دوسرے گروہ کو برد الزام ٹھہرائے گا۔ ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جا کے دوسرے کا کیا قصور ہے کیا نہیں ہے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ جو مصیبت بھی ہے عموم کے لیے ہے، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، زمین میں جو فساد بپا ہو گیا ہے خشکی میں اور تری میں، یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سی کمی کوتاہیاں تو اللہ درگزر کر دیتے ہیں، بعض کمیوں کوتاہیوں کی اللہ پکڑ کرتے ہیں دنیا کے اندر، وہ مصیبت بن کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، اس لیے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں ان انسانوں کے لیے، اب ان کو زمین ان کے لیے مزین کر دوں گا، ان کو زمین اور زمین کی نعمتوں میں انہیں نعمتوں کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، ان کے گناہوں کو ان کے لیے مزین کر دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور البتہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اے اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اب میں ان کو گمراہ کروں گا۔ کتنی عجیب منطق ہے۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے آپ کے بندوں کے ان میں سے جو خالص کیے گئے ہیں، سوائے آپ کے وہ بندے ان میں سے جن کو خالص کر دیا گیا ہے۔ المخلصین، مخلصین اسم مفعول ہے، خالص کیے گئے، خالص کیے گئے کا کیا مطلب؟ چنے گئے، یعنی اے اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا۔ لیکن اب شیطان نے جنوں کو دیکھا تھا، شیطان کے سامنے بھی کچھ حقائق موجود تھے، اس کو پتہ تھا کہ جو لوگ میرے بہکاوے میں، میرے وسوسے میں آ جائیں گے، دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے، انہیں تو میں دنیا کے دھوکے میں مبتلا کر دوں گا، لیکن اسے پتہ تھا کہ کچھ لوگ میرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اور کون لوگ دھوکے میں نہیں آئیں گے؟ جو اللہ والے ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے جنہیں اللہ نے چنا ہوگا، یعنی جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، گویا کہ اللہ نے اسے چنا ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس نیکی میں انسان کا اصل کردار اور اصل انسان نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بدبخت گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم کوئی دین پہ احسان کرتے ہیں، اللہ پہ احسان کرتے ہیں، ہمارا تو حق ہے کہ ہم نیکی کریں یا گناہ کریں۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے جو نیکی کرتا ہے
اس میں حقیقت یہ ہے کہ نیکی کرنے والا اس کا یعنی اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے چن لیا ہوتا ہے اور اللہ نے اسے اپنے قریب کیا ہوتا ہے اور اللہ نے اسے نیکی کی توفیق دی ہوتی ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے اللہ نے اسے دھتکار دیا ہوتا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ اے اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جن بندوں کو آپ نے چن لیا ہے تو ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، سوائے آپ کے وہ بندے ان میں سے جو چن لیے گئے ہیں، جو خالص کر لیے گئے ہیں۔ یہ خالص کر لیے گئے یہ چنے گئے کے معنی میں ہے، سوائے آپ کے وہ بندے جنہیں چن لیا گیا ہے۔ تو چنے گئے سے مراد یہاں نیک بندے ہیں۔ بعض جگہ پر خالص کیے گئے سے مراد نبی ہوتے ہیں، لیکن یہاں صرف نبی مراد نہیں ہے، نبیوں کے علاوہ نیک لوگ بھی مراد ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ صرف نبی اللہ کے چنے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ باقی درجات کا فرق تو ہوتا ہے۔ تو جو بندہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمت سکینت اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے چن لیتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے پھر وہ گناہوں سے اور شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور شیطان نے بھی اس موقع پر کہا تھا جب اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، اس وقت اس نے کہا تھا ہاں اے اللہ، جن کو آپ چن لیں گے، جن پر آپ کا خاص کرم ہوگا، وہ میرے داؤ پیچ سے بچ جائیں گے۔ میں کوشش انہیں کروں۔ شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے نبیوں کو، نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ یہ نہیں شیطان ان کو کوشش ہی نہیں کرتا، برے لوگوں پر جو ویسے ہی بد فطرت ہیں ان پر تو شیطان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ شیطان کی زیادہ توجہ نبیوں اور نیک بندوں پر ہوتی ہے، وہ زیادہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں، کئی ایسے اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کی ان پر ایسی خاص نظر ہے کہ اللہ انہیں بچا لیتے ہیں برائی سے، کہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگرچہ اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت گناہ گاروں پر کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ گناہ گاروں کو کیوں نہیں بچا لیتے؟ اللہ بھی رحمت کا، دیکھیے اللہ بھی انصاف والے ہیں، اللہ بھی رحمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں میں نے کس پر رحمت کرنی ہے۔ وہ ایسے نیک فطرت لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی ان پر رحمت ہوتی ہے، تو بہرحال اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ شیطان سے بچ جاتے ہیں۔ تو شیطان نے اس وقت کہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا اے اللہ، سوائے آپ کے ان بندوں کے جو چن لیے گئے ہیں۔ تو یہاں چنے گئے سے مراد نیک لوگ ہیں۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا هذا صراط علی مستقیم، یہ رستہ ہے علیہ مجھ پر، مستقیم سیدھا۔ علیہ یہ علا اور یا ہے، علا اور یا، علا پر اور یا میں، مجھ پر، یہ رستہ مجھ پر مستقیم سیدھا۔ یہ مستقیم یہ صراط کی صفت ہے، یعنی اصل عبارت ہے ھذا صراط مستقیم علیہ۔ اللہ نے فرمایا یہ سیدھا رستہ ہے مجھ پر۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جن کو میں چن لیتا ہوں اور جن کو میں نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہوں اور وہ پھر وہ نیکی کرتے ہیں، یہ لوگ پھر سیدھے رستے پر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں، اور یہ لوگ اپنی دنیا کتنی اچھی اور کتنی صاف ستھری، کتنی سیدھی گزار رہے ہیں، اور یہ ایسا سیدھا رستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ علیہ یہ اللہ کی طرف جانے والا رستہ ہے۔ اگر ایک انسان نیکی کرے اور اللہ کا چنا ہوا بن جائے اور اللہ اسے شیطان کے دور پیچ سے بچا لے، تو یہ سیدھا رستہ ہے جنت میں لے جانے والا اور اللہ کی طرف لے جانے والا۔ بعض متواتر قراءات میں متواتر قراءت ہے یہاں ھذا صراط علی، علیہ میں ایک قراءت علی بھی ہے، تو پھر یہ صفت بن جائے گی صراط کی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا بلند والا رستہ ہے، مستقیم سیدھا رستہ ہے۔ تو بہرحال جو بندہ نیکی کرنے کی کوشش کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اللہ کی توفیق سے، تو یہی سیدھا اور کتنا بلند و بالا رستہ ہے جس پر چلنا چاہیے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان سے، بے شک میرے بندے لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے تیرے لیے ان کے اوپر کوئی غلبہ،
اے شیطان تیرا ان پر داؤ نہیں چلے گا، تیرا ان پہ زور نہیں چلے گا، تو انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو تیری پیروی کریں گمراہوں میں سے، تیرا زور گمراہوں پر ہی چلے گا، تیرا زور ان بد فطرت لوگوں پر چلے گا جو تیرے جیسے ہی ہیں اور جو تیرے راستے پر چلنے والے ہیں، گمراہ لوگوں میں سے تیرا زور انہی پر ہی چلے گا۔ تو جس طرح تو جہنم میں جائے گا وہ بھی تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے، جس طرح تو گمراہ ہوا، تو بہکا ہوا ہے، وہ بھی تیرے پیچھے لگ کر بہک جائیں گے۔ تیرا زور انہی پہ چلے گا، تو نے جتنا زور چلانا ہے۔ اللہ چیلنج کیا نا شیطان نے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جا۔ شیطان نے کہہ دیا کہ اے اللہ جو آپ کے چنے ہوئے بندے میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہاں ایسی بات ہی ہے، میرے جو بندے ہیں خاص، جن پر میرا خاص کرم ہے، ان پر تیرا زور چل نہیں سکے گا۔ تو زور چلانے کی کوشش کرے گا، میں ان کو بچا لوں گا تیرے وسوسوں سے، تیرے ہتھ گنڈوں سے۔ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا، تیرا زور تیرے اپنے دوستوں اور تیرے اپنے پیروکاروں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے گمراہوں میں سے، تیرا زور انہی میں چلے گا۔ زور نہ چلنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان کے اوپر کوئی غلبہ۔ یہاں غلبے سے کیا مراد ہے؟ کیا جو اللہ کے بندے ہیں ان سے کبھی اللہ کے نافرمانی کا کام ہی نہیں ہوتا؟ وہ کبھی شیطان کے وسوسے میں آتے ہی نہیں؟ کیا مراد ہے لیس لک علیہم سلطان؟ جیسے کل کے لیکچر میں یا پرسوں کے لیکچر میں بات ہوئی تھی، دیکھیے انسان ہو یا جن ہو جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ بھئی اللہ نے انسان کے اندر آزمائش رکھی ہے، اور اللہ نے انسان کے اندر انسان کا نفس رکھا ہے، اللہ نے انسان کے ساتھ قوتیں لگائی ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ یہ قوتیں زیادہ لگی ہوتی ہیں، تو وہ بعض دفعہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جہالت کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو جائے، یہ بڑی چیز نہیں ہے، یہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے سیدنا آدم علیہ السلام، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جنہیں اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، وہ شیطان کی قسموں میں نہیں آگے۔ لیکن اصل ہے اس کے بعد کا معاملہ، جیسے میں کل ذکر کر رہا تھا کہ غلطی تو شیطان سے بھی ہوئی، اب آگے آپ رویہ دیکھیں۔ غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل بنی آدم خطاء، تمام آدم کے بیٹے خطا کار ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں، ان سے خطا ہو جاتی، معصوم ہیں ہی نہیں۔ یا تو اللہ نے ان کو فرشتوں کی طرح معصوم بنایا ہو کہ غلطی کر ہی نہ سکیں، ان کے اندر مادہ ہی نہ ہو، اللہ نے رکھا ہے آزمائش کے لیے رکھا ہے، تو غلطی ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے، ہو جاتی ہے۔ جہالت کی وجہ سے انسان جلد بازی میں غلطی کر بیٹھتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بشری تقاضے کے تحت ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ غلطی پہ پھر جمے نہیں رہتے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو چونک جاتے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے، جو پھر اس غلطی پر باقی نہیں رہتے، وہ اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا مومن کی مثال ایک نرم نازک پودے کی طرح، ایک ایسی ٹہنی ہے بالکل سیدھی نہیں کھڑی۔ منافق کی مثال کیا ہے؟ ایک بالکل سیدھا لکڑی، ادھر سے ہوا چلے گی ادھر سے ہوا چلے گی، وہ نہ ہلتی ہے، وہ سیدھی کھڑی ہے، لیکن جب تیز ہوا چلتی ہے وہ گرتا ہے تو ایک ہی دفعہ گرتا ہے، اور پھر گرتا ہے پھر اٹھ نہیں سکتا۔ لیکن مومن کی کیا مثال ہے؟ مومن کی مثال نرم و نازک پودا ہے، ایک ٹہنی ایسی ہے، وہ بالکل سیدھی نہیں کھڑی کانے کی طرح، وہ ایسے کھڑی ہے کہ وہ ہوا چلتی ہے تو ادھر بھی جھکتا ہے، ادھر سے ہوا چلتی ہے ادھر جھکتا ہے، وہ حالات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن وہ جھک کر پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، جھکتا ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف۔ ایک اور مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، دیکھیں مثالوں سے بات سمجھائی۔ ایک مثال پیش کی کہ مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گھوڑا ہو، کھونٹے سے بندھا ہو، اس کی رسی کچھ لمبی ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، لمبی رسی ہے، وہ وہ کھونٹے سے بندھا ہے، تو وہ کھونٹے کے قریب ہوتا ہے، اور کبھی لمبی رسی ہونے کی وجہ سے کچھ دور بھی نکل جاتا ہے، لیکن وہ دور نکل کر یعنی دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ
آخر کار کھونٹے کی طرف ہی لوٹ آتا ہے۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ مومن ادھر ادھر بہک جاتا ہے، شیطانی وسوسوں میں بھی کئی دفعہ آ جاتا ہے، شیطان ساتھ لگا ہے، مومن کے ساتھ تو زیادہ لگا ہوتا ہے، تو بہک بھی جاتا ہے، لیکن وہ شیطان کی طرح پھر مایوس نہیں ہوتا اللہ سے، بدظن نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے۔ وہ گناہ در گناہ کرتے کرتے وہ مہر والی صورتحال نہیں بنتی کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جائے، بلکہ وہ آخر کار پھر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ کمی کوتاہی ہوتی ہے پھر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، پھر کمی کوتاہی ہوتی ہے پھر لوٹ آتا ہے، پھر کمی کوتاہی ہوتی ہے پھر لوٹ آتا ہے۔ تو بہرحال تو تیرا ان پر زور نہیں چلے گا سے مراد یہ نہیں ہے کہ غلطی ہوگی نہیں ان سے، مراد یہ ہے کہ اگر غلطی، پہلی بات غلطی نہیں ہوگی، اللہ بچا لیں گے، اور اگر غلطی ہو گئی تو پھر وہ غلطی پر برقرار نہیں رہیں گے، اللہ انہیں توفیق دے گا کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں گے۔ تو یہ مطلب ہے شیطان کا ان پر زور نہیں چلتا۔ شیطان کا زور کن پر چلتا ہے؟ سورہ نحل اگلی صورت میں اللہ نے تھوڑی سی مزید وضاحت کر کے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، شیطان کا زور ایمان والوں پر نہیں چلتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو لوگ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ ایمان والوں پر اور اللہ پہ توکل کرنے والوں پر اللہ سے ہمیشہ اچھے ظن میں رہتے ہیں، اللہ پر ہمیشہ پر امید رہتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون، شیطان کا زور شیطان کے دوستوں پر چلتا ہے۔ یہاں فرمایا جو شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں ان پر شیطان کا زور چلتا ہے، جو گمراہ لوگ ہیں۔ ایمان والوں پر توکل کرنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا، چل جائے وقتی طور پر اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تو چیلنج کرتا تو چیلنج کر، تو بھی اور تیرے پیروکار بھی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم البتہ وعدہ ہے ان کا سب کا، تو اور تیرے پیروکار اس قسم کے جن ہوں یا انسان ہوں یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو نے جہنم میں جانا ہے، میں جہنم سے بھر دوں گا تجھے بھی، تجھ سے بھی اور تیرے پیروکاروں سے بھی، سب جہنم میں جائیں گے۔ تو فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم البتہ وعدہ ہے ان کا، اجمعین سب کا، ان کا سے مراد یعنی الا من اتبعک من الغاوین، جو تیری پیروی کریں گمراہ لوگوں میں سے، تو ان سب کا وعدہ تجھ سمیت وہ جہنم ہے پھر ان کا وعدہ۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں یعنی جہنم کے۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہوگا تقسیم کیا ہوا، یعنی تو اور تیرے پیروکار انسانوں میں سے ہوں جنم میں سے ہوں، یہ سب کے سب ان کا وعدہ جہنم ہے، جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے اور ہر دروازے کے لیے اللہ نے تعداد مقرر کی ہوئی ہے، یعنی 7 قسمیں ہوں گی، 7 حصے ہوں گے جہنمیوں کے، تو وہ جہنم کے 7 دروازوں سے داخل ہوں گے۔ ہر دروازے کے لیے پہلے اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ کون سا جہنمی کس دروازے سے جہنم میں جائے گا۔ تو جہنم کے 7 دروازے، جس طرح جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جس طرح ہر جہنمی کے لیے یہ مقرر ہے اس نے کس دروازے سے جہنم میں جانا ہے، اسی طرح ہر جنتی کے لیے بھی مقرر ہے اس نے کس دروازے سے جنت میں جانا ہے۔ کئی تو ایسے خوش نصیب جنتی ہیں جنہیں جنت کے 8 کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس طرح کئی خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے، روزے دار باب ریان سے داخل ہوں گے۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ایک طے شدہ تقسیم کی گئی جز سے مراد ایک حصہ، ایک تعداد مقرر ہے ہر دروازے کے لیے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ جب اللہ نے شیطان اور شیطان کے پیروکاروں اور جہنم کا ذکر کیا اور جہنم کے دروازوں کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ اللہ تعالیٰ پھر نیک لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی اللہ کے چنے ہوئے بندے جو شیطان کے داؤ میں نہیں آئیں گے، اگر غلطی ہو جائے
تو پھر وہ اپنی اصلاح کر لیں گے، توبہ کر لیں گے. تو ایسے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا نہ ہونے والے وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. عیون چشمے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان میں سے مراد یعنی ان باغات میں، ان چشموں میں. انہیں کہا جائے گا، انہیں آوازیں لگائی جائیں گی، انہیں پکار لگائی جائے گی. کوئی پکار لگانے والا پکار لگائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں، ان چشموں میں، بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ سیدھا جنت میں داخل ہوں گے بغیر کسی سزا کے، اور کچھ لوگ اللہ معاف کرے پہلے جہنم میں جائیں گے لیکن موحد ہوں گے، لیکن کمیاں کوتاہیاں ہوں گی. تو پھر جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی، اللہ نے جو لکھی ہے، جو وقت رکھا ہے، پھر وہاں سے ان کو جنت، پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے. اور کچھ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، والعیاذ باللہ. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو سیدھا جنت میں جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، امن کی حالت میں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، کوئی بھی غل، کوئی بھی بغض، کوئی بھی کینہ، اخواناً، بھائی بھائی، علی سرور متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں جب جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے تو اگر دنیا میں ان کے مابین کوئی اختلاف ہوگا، کوئی بغض، کوئی کینہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ ان کے بغض، ان کے کینے صاف کر دیں گے. جنت میں کسی جنتی کا دوسرے جنتی کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں ہوگا. دنیا میں کئی دفعہ مسلمانوں میں آپس میں بغض کینہ ہو جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو جاتا ہے. پھر بھی شیطان لگا ہوا ہے، نفس ساتھ لگا ہوا ہے، تو اختلاف ہو جاتا ہے مسلمانوں میں. آپس میں زیادہ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. صحابہ کرام میں ہوا اجتہادی اختلاف کی وجہ سے، بعد والوں میں بھی ہو جاتا ہے. ان میں تو اجتہادی اختلاف تھا، ہمارے ہاں تو جان بوجھ کر لوگ دوسرے پر ظلم زیادتی بھی کرتے ہیں. تو جنتی لوگ جن کو اللہ جنت میں داخل کریں گے، تو جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کینہ اور بغض سے پاک کر کے اللہ ان کے سینوں سے غل، کینہ، بغض نکال دیں گے. صاف دل کر کے جنت میں داخل کریں گے. جس کے دل میں بغض اور کینہ ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں جانے کا آسان رستہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو کینے اور بغض سے پاک کرے. ہر جمعرات کو اسی طرح جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں بھی 15 شعبان کی رات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو معاف کر دیتے ہیں سوائے وہ کہ جو مشرک ہو اور جس کے دل میں دوسرے کے بارے میں کینہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ صحابی جنتی ہے. ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ فرمایا. اب وہ دوسرے صحابی کہتے ہیں میں چیک کروں ان کا کیا ایسا خاص عمل ہے کہ جنتی ہیں. تو وہ ان کے گھر چلے گئے اور 3 دن رہیں. وہ لمبا قصہ ہے حدیث میں. تو ان صحابی کا کوئی ایسا خاص عمل، بہت واضح ایسا عمل نہیں تھا جس سے پتہ لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں 3 دفعہ ان کو جنتی فرمایا. آخر کار جب انہوں نے زیادہ پوچھا ان صحابی سے تو پتہ لگا. وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا میں رات کو سونے سے پہلے تمام لوگوں کو معاف کر کے اپنا سینہ صاف کر کے میں سوتا ہوں. تو ایک دوسرے کے بارے میں دل صاف کرنا، ایک دوسرے کی غیبت اور ایک دوسرے کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں بغض اور کینہ نہ رکھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ آسان رستہ جنت میں جانے کا. اور اگر کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں کوئی بغض، کوئی کینہ ہوگا، کوئی ایسا اختلاف جو دنیا میں حل نہیں ہوا، بعض دفعہ اجتہادی اختلاف ہوتا ہے، نہ اس کا قصور ہوتا ہے نہ اس کا قصور ہوتا ہے. بعض دفعہ تو قصور ہوتا ہے دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا. بعض دفعہ اجتہادی اختلاف ہوتا ہے تو دل میں کینہ آ جاتا ہے. تو جب اللہ جنت میں بھیجیں گے تو اللہ کینہ نکال کر، کینہ صاف کر کے اللہ بھیجیں گے. بھائی بھائی، جنت میں سارے بھائی بھائی ہوں گے. علی سرور متقابلین، اور وہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اور معاویہ
کافی بڑا اختلاف تھا، دونوں میں اجتہادی اختلاف تھا. آپ نے فرمایا یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے، اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ جو ہے وہ کینے صاف کر کے اللہ جنت میں داخل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ لگتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے، تو فرماتے تھے کہ ہم اللہ ہمیں جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارے کینے ہمارے بغض نکال کر اللہ ہمیں جنت میں داخل کریں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہیں چھوئے گا انہیں اس میں یعنی جنت میں نصب کوئی تھکاوٹ، وما ہم منہا بمخرجین اور نہ ہی وہ اس سے یعنی جنت سے بمخرجین نکالے جائیں گے. جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. تھکاوٹ یا تو کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، کچھ کیے بغیر ہی تھکاوٹ ہو، جنت میں کوئی کمزوری نہیں ہے اس قسم کی، یا تھکاوٹ ہوتی ہے زیادہ حرکت سے، زیادہ چلنے پھرنے سے، زیادہ کھیل کود سے، ان چیزوں سے. جنت میں اس قسم کی تھکاوٹ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان جتنا کھائے پیے گا، جتنی نعمتیں استعمال کرے گا، وہ کھانے پینے کے بعد بھی سیر نہیں ہوگا، اور اس کے کھانے پینے کی اشتہا باقی رہے گی. اور تو نہ تو کمزوری وغیرہ کی وجہ سے کوئی تھکاوٹ ہوگی، اور نہ ہی زیادہ حرکت وغیرہ کی وجہ سے کوئی تھکاوٹ ہوگی. جنت میں تھکاوٹ کا نام و نشان نہیں ہے، اور جنت سے کوئی نکلے گا بھی نہیں، کوئی نکلنا چاہے گا بھی نہیں، اور جنت سے کوئی نکلے گا بھی نہیں. جو جنت میں گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. تو بہرحال جنت کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت کہ جنت یوم الخلود ہے، ہمیشگی کی جنت ہے. جنت سے نہ کوئی نکلنا چاہے گا. لا یبغون عنہا حولا، سورہ کہف میں آتا ہے. جنت سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.